قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا اور اس عورت نے ایسا کیا کیا تھا جسے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئی تھیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ اس کی پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولادیں ہیں۔ قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ اس کے مددگار اور معاون بھی ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں سے ایک ولہان ہے جو نماز کی حالت میں وسوسے ڈالتا ہے، مستوط لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں جھگڑے کرواتا ہے اور مروا گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سدوم اور عمورہ نام کے دو علاقے آباد تھے۔ شیطان نے اہل سدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ ایک دن ابلیس نے انسان کی صورت میں سدوم کے کچھ لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں میں شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ یہ بدفعلی کرنے لگے۔ یہاں تک کہ کوئی مسافر سدوم شہر سے گزرتا تو یہ لوگ اس مسافر کو بھی نہ چھوڑتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گمراہی کے گڑھے میں گرتے گئے اور یہ لوگ اپنی عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے شہوت کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک اور چوراہوں پہ کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کے ساتھ رقص اور ان کے ساتھ عیاشی کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے لوگوں کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی۔ کیا تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ تم لوگ حد سے گزر رہے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا ایک بدفعلی اور گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم کے لیے ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس شیطان اور جنات میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں سدوم کی عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کے کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی، میرا حسن، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائے گا چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گی اور ان کی طرف رغبت نہیں کریں گی۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاقیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی
اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سدوم اور عمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو اس طرح کرنے کو کہا، اور اس طرح عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی خواہشات پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ نے ان پر پتھروں اور انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم جنسی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو سٹی سینٹ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عقدی صحیفوں اور قدیم یونانی کے ریکارڈز میں بھی سدوم کے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق یہ دونوں شہر تاریخ انسانیت کے پہلے علاقے تھے جہاں سے اس بدفعلی یعنی ہومو سیکشولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور بدفعلی کو حقوق انسانیت میں شمار کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ان کے آپس میں جنسی ملاپ قدرتی قانون کے عین مطابق ہیں۔ انسانی حقوق کسی بھی حال میں قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا۔